نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم، امام محمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ جیسے ائمہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور وہ نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل واضح، اور اتنے ائمہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے یہ، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان ایک عہد ہے، ایک حد بندی ہے، جو اس عہد کو توڑ ڈالے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ عہد؟ الصلاۃ، نماز۔ تو یہ احادیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تارک صلاۃ جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، جو بڑی معروف حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں وہ الفاظ ترجمہ میں کہاں سے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب پہنچنے کی بات نہیں فرما رہے ہیں۔ ان تینوں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، فقد کفر، پس وہ کافر ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس میں بڑی احتیاط کی، مطلب یہ ہے کہ ضرورت کہاں سے پیش آ گئی کہ ہم اپنی طرف سے اس کے ترجمے کے اندر کچھ ملا کر کہتے ہیں کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، تم میں سے کوئی جان بوجھ کر نماز کو ضائع نہ کرے، نماز نہ چھوڑے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی ہوش و حواس میں ہے، اس کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ترک کرنا گناہ ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کبھی ایسا نہ کرنا۔ فرمایا فمن ترکہا متعمدا، جو جان بوجھ کر اس کو ترک کر دے، فقد خرج من الملہ، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ملت سے نکل جاتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ آدمی کلمہ گو ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کا خاص طور پر جو ہے، یہ کام کاج کا وقت ہو گیا ہے، لوگ اس وقت میں آ کر سو جاتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اس لیے اس نماز کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سخت محاصرہ تھا، اور ان کو بالکل مطلب یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی صلاۃ الخوف کے پڑھنے کی بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں نکلی۔ تو جب وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو بد دعا دی۔ ان کفار و مشرکین نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جسم لولان ہوا، دندان مبارک ٹوٹے، بد دعا نہیں دی ان کو، لیکن جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ تمہارے گھروں اور تمہاری قبروں کو آگ سے بھر دے، تم نے میری صلاۃ الوسطیٰ قضا کروا دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اسی نماز عصر کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو گئے، اور دوسری روایت میں ہے اس کے مال و اسباب تباہ و برباد ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ایک نماز کے ضائع ہونے سے اعمال برباد ہوتے ہیں، مال و اسباب تباہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آخرت کا جو انجام ہے، ایک جید سند کے ساتھ میں جب بھی نماز کا تذکرہ کرتا ہوں اس حدیث مبارکہ کو تذکیر کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ امام محمد اور طبرانی اور ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور جید سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ مشکات شریف میں باب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ من حافظ علیہا، نمازوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا نا، تو فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو 5 وقت نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، مومن ہونے کی دلیل، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے تو یہ چمک جو ہے وہ دلیل بن جائے گی مومن ہونے کی۔ تو فرمایا کہ یہ نماز دلیل بنے گی، اور اس کے بعد کیا بنے گی؟ نجات کا ذریعہ بنے گی۔
اور اس کے پاس روشنی ہوگی پلسرات سے گزرنے کے لیے۔ یہ 3 انعامات ہیں۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا، اس کے پاس قیامت کے دن پلسرات سے گزرنے کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کافروں کی طرح اندھیرے میں ہوگا۔ ولا برہانا، اس کے پاس مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہوگا، وہ امت مسلمہ میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، اسے اعضاء کی چمک حاصل نہیں ہوگی۔ ولا نجاتا، اور نہ اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، ان 4 بڑے کافروں کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اس بے نمازی کو ان بڑے کافروں کے ساتھ جہنم جھونک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ہے احادیث کی روشنی میں بے نمازی کا انجام۔ محترم مائیوں اور بہنوں، توبہ کیجئے، اللہ کی طرف استغفار کیجئے، جو کچھ ہو چکا اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آئندہ کے لیے سچی توبہ کر کے نمازوں کے قائم کرنے کا تہیہ اور عہد اللہ سے کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ